حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بلال اتاری دامت برکات القدسیہ کو کہ اپنا بیان سنا سادے دل ایک منور فرمائش۔ میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں مدرسہ حاضہ کی انتظامیہ، جناب محترم بھائی عبد المالک خالدی صاحب اور جناب محترم بھائی شہد محمود خالدی صاحب اور جناب محترم ملک بشیر احمد آمان صاحب اور بالخصوص اس ادارے کے صدر مدرس جناب محترم مولانا محمد شعیب اتاری صاحب کہ انہوں نے ہمیں یہ سعادت حاصل کروائی اور ہمیں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں صاحبزادہ والا شان پیر گل محمد نظامی صاحب، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر تعدیر قائم دائم فرمائے، اور میں بالخصوص دعا گو ہوں کہ حضرت کے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا چند دن پہلے وصال باکمال ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کی مرکز انور کو مزید منور اور روشن فرمائے۔ سامر ناظرین، جانا ہر کسی نے ہے، مگر ہماری جو سعادت مندی ہے اور ہماری جو بخشش کا ذریعہ ہے اور مغفرت کا ذریعہ ہے، وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت اور ان کی اتباع اور ان کی فرما برداری اختیار کریں۔ یاد رکھیں، بڑے بڑے لوگ اس جہان کے اندر آئے، بڑے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، وہ چلے گئے، لیکن آج تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اگر جس کا کوئی نام و نشان بھی ہے، آج برسر منبر جن کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، وہ چاہے صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ ہوں، چاہے وہ اہل بیت اکرام کی ذوات قدسیہ ہوں، اور چاہے وہ شہداء ہوں، صالحین ہوں، صدیقین ہوں، ان سب کا ذکر خیر ہم اس لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع کی۔ اور جو شخص نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اتباع اور اطاعت کر لیتا ہے، تا صبح قیامت اس کے نام کے نعرے یہی عوام لگاتے رہتے ہیں، بلکہ انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے نام سے واقفیت رکھتا ہے، تو صرف اس لیے رکھتا ہے کہ یہ وہ داتا صاحب ہیں، یہ وہ خواجہ اجمیری ہیں، یہ وہ کاظمی خاندان کے افراد ہیں، یہ وہ اہل بیت اعظام کے افراد ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ وفا کی۔ وفا کریں گے نہیں کریں گے؟ مسجد کو آباد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مدارس کو آباد کس سے کرنا ہے؟ ہم نے قرآن کی تعلیم کون لے گا؟ کافر لے گا۔ دین مصطفیٰ کی تعلیم ہندو نے اختیار کرنی ہے، اطاعت مصطفیٰ کس نے کرنی ہے؟ مسلمانوں نے کرنی ہے۔ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے، وہی نماز ادا کرے گا، وہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں سے پیار کرے گا۔ یاد رکھیں، جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کرتا ہے، اس کا مقام کیا ہے بتاؤں میں آپ کو؟ حضرت معاذ بن جبل، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔
فرماتے ہیں میں سواری پر سوار تھا اور میرے محبوب نیچے چل رہے تھے، میرے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور مجھے یہ فرما رہے تھے وہاں جانا، لوگوں میں عدل و انصاف کرنا، انہیں دین کی تعلیم سے راستہ کرنے کی کوشش کرنا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ حضور نے مجھے یہ بھی فرمایا اے معاذ ہو سکتا ہے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہو، جب تو آئے تو میری قبر انور سے گزرے۔ بس یہ الفاظ سماعت کرنے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں کیسے برداشت کروں گا؟ یا رسول اللہ میں آپ کی فرقت کیسے برداشت کروں گا؟ میں تو آپ کو ایک پل نہ دیکھوں تو میرا چین لٹ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسی بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسکرا کر ان کی باتوں کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا معاذ گھبراتا کیوں ہے؟ اے معاذ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میری بات غور سے سن۔ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ اے معاذ میری بات سن لے اور یہ میری بات رہتی دنیا تک یا مسلمانوں تک پہنچا دینا۔ جو شخص میری سنتوں سے پیار کرتا ہے اور میرے دین پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے کی ادائیگی کرتا ہے، مساجد کو آباد کرتا ہے، مدارس کو آباد کرتا ہے، قرآن کی تعلیم خود بھی سیکھتا ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، میری محبت میں جب بندہ سرشار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے بلکہ وہ جس نسل کا ہوگا، جس رنگ کا ہوگا، وہ گورے رنگ کا ہو، وہ کالے رنگ کا ہو، وہ چاہے اعلیٰ خاندان کا ہو، وہ چاہے سطحی خاندان کا ہو، جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے ہر دم میری نگاہوں میں رہتا ہے۔ نگاہوں میں رہنا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کی نگاہوں میں رہنا چاہتے ہوں، میری بھی تمنا ہے، آپ کی بھی تمنا ہے کہ مسجد کو آباد کریں۔ قرآن کی تعلیم ویران ہوتی جا رہی ہے، مصطفیٰ کا دین ویران ہوتا جا رہا ہے۔ اور تاریخی جملہ دے رہا ہوں، جب کسی شخص نے دین سے دوری اختیار کی یاد رکھو وہ نگاہ مصطفیٰ سے دور ہو گیا، وہ نگاہ مصطفیٰ سے بعید ہو گیا۔ ہاں جس نے دین مصطفیٰ کو سینے سے لگایا وہ نگاہ مصطفیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتا ہے۔ اور میری بات یاد رکھیں، حضرت صاحب بھی تشریف فرما ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پاس ٹائم مختصر ہے، والدین ہوں، وہ چاہے اساتذہ ہوں، وہ چاہے گھر کا سربراہ ہو، اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ اصلاح ترک نہیں کرنی ہے، کبھی بھی آپ نے اس بات کو ترک نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کسی برے کو دیکھا آپ کہیں کہ نہیں جی نعرہ تکبیر نیاز کرنا بیان، توجہ ہے آپ کی، اصلاح ترک نہیں کرنی ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے، اپنے جوان کی اصلاح کرنی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا جب تم اصلاح ترک کر دو گے نا تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ جب تم نے کسی برے کو برائی سے روکنا ختم کر دیا، بھی جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہے، ہمیں کیا، میرا بیٹا موبائل پہ فلم دیکھ رہا ہے دیکھنے دے، میرے گھر میں ٹیلی ویژن چلا ہوا ہے، جو گند وہاں دکھتا رہا ہے چلو بھی چھوڑو اس کو۔ اگر تم نے ایسا کیا نا، حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا پھر دو مصیبتیں ان کا تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے جن کی تم نے تربیت کرنی تھی، جن کی تم نے اصلاح کرنی تھی، وہ کل بڑا ہو کر تمہارا سربراہ بنے گا۔ مثلا بڑا بیٹا ہے، بڑا بیٹا حرکتیں کرتا ہے نازیبا، اس کو والدین نہیں روکتے، بسی کا وغیرہ منع نہیں کرتا، پھر وہی سربراہ بنے گا، پھر سربراہ بن کر وہ ظالم ہو جائے گا، وہ تم پر ظلم کرے گا، پھر تمہارے معزز لوگ چیخو پکار کریں گے، رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، لیکن پھر رب بھی تمہاری التجائیں سننے کو تیار نہیں ہوگا، پھر وہ تمہاری التجائیں نہیں سنے گا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر آپ کے ایک گورنر نے ایک جہادی دستہ تیار کیا، آپ نے وہ تیار کیا اور اس کا ایک شخص کو امیر بنایا۔ جب وہ چلا گیا لشکر لے کر
لشکری کے اندر ایک فوجی کی طبیعت خراب ہوئی، توجہ ہے نا آپ کی، طبیعت خراب ہوئی، اس نے کہا جناب میرے لیے دستہ روک دو، یہ وقت روک دو، میری طبیعت درست ہو جائے، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جو سپہ سالار لشکر تھا وہ بڑا سخت دل تھا، اس نے کہا نہیں تمہیں اس حالت میں چلنا پڑے گا، نہیں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے رکنے کے لیے۔ وہ چلا گیا، وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا۔ جب وقت گزر گیا اس نے جا کر اپنے گورنر کو شکایت کی کہ جس کو آپ نے امیر بنایا ہے میرے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا، میری طبیعت کے خراب ہونے کے باوجود اس نے لشکر کے سچائی نہیں کیا۔ اس نے خط لکھا جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا جس کو آپ نے امیر کا لشکر کا امیر بنایا تھا میرے پاس بھیجو۔ جب وہ آیا آپ نے فرمایا کہ یہ جو کہتا ہے سچ ہے، اس نے کہا بالکل سچ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو لمبا کرو، اس کو سیدھا کرو۔ آپ نے پھر فاروقی ڈنڈا چلایا، اس کی ٹھیک ٹھاک مالش کی۔ آپ نے پھر تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، توجہ ہے آپ نے فرمایا میرے نزدیک 1000 مشرکین کا قتل ہونا یہ بھی مجھے پسند ہے کہ 1000 مشرک قتل ہو جائیں، لیکن اس سے زیادہ مجھے پسند یہ ہے کہ ایک مسلمان اصلاح پذیر ہو جائے، ایک مسلمان مسجد کا راستہ دیکھے، ایک مسلمان قرآن کا راستہ دیکھے، ایک مسلمان کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا 1000 مشرکین کا قتل مجھے پسند ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے پسند کیا ہے؟ ایک مسلمان کا اصلاح یافتہ ہو جائے۔ میں آپ کو مثال دوں، علامہ الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، امام اللہ شکیل، فخر العلماء سلیم، فخر الصلحاء، سند الاتقیاء، ایک بندہ صراط مستقیم پر چلا ہے۔ مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہوں میں بٹھا کر اس کے رسالت کا جان پلایا ہے۔ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی نے ایک شخص کی تربیت کی ہے جس کو دنیا الیاس قادری کے نام سے جانتی ہے، ایک شخص صراط مستقیم پر چل پڑا ہے، وہی ایک شخص آج کروڑوں کو مسجد کا منہ دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہی ایک شخص ہزاروں کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کرا رہا ہے۔ صرف اب وہ نہیں بلکہ اس کے چاہنے والے لاکھوں کو مسجد کا منہ دکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ مجھے فاروق اعظم کا تاریخی جملہ یاد آیا، 1000 مشرکین کا قتل بھی مجھے پسند ہے، لیکن ایک مسلمان کی اصلاح ہو جائے مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی دولت نصیب فرمائے۔ وما علیہ